اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کو ہمارے چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا جو وظیفہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ سورۃ الصف کے فضائل و وظائف ہیں۔ دوستو، یہ بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ شیئر آپ لوگوں نے اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ اور رسالہ ثواب کا ذریعہ بنے گی۔ دوستو، اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے یہ وظائف کس مقاصد کے لیے کرنے ہیں اور کیسے کرنے ہیں۔ دوستو، پہلا وظیفہ جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی وہ خاندان اور اہل و عیال کو مطیع بنانے کے لیے ہے، فرما بردار بنانے کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کی اولاد اور اہل خانہ اور خاندان والے اس کے مطیع اور فرما بردار ہوں اور اس کی اطاعت کریں تو اسے چاہیے کہ وہ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے بوضو ہو کر۔ اس کے بعد 70 مرتبہ وہ سورۃ الصف پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اولاد، اہل خانہ اور خاندان والے اس کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے۔ ہر قسم کی ناگہانی آفت، بیماری اور بلا سے حفاظت کے لیے بھی آپ لوگ یہ سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ الصف کا بعد نماز فجر روزانہ 3 مرتبہ تلاوت کرنا ہر قسم کی ناگہانی آفت، بیماری اور بلا سے محفوظ رکھتا ہے۔ دوستو، جس بچے کا ذہن بند ہو اور الٹے سیدھے کام کرتا ہو اور پڑھنے میں کمزور ہو تو اس کے لیے آپ لوگ نماز فجر کے بعد بوضو ہو کر 1 مرتبہ سورہ صف پڑھ کر پانی پر دم کر کے بچے کو پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ذہن کھل جائے گا۔ قلب کو گناہوں سے پاک کرنے اور اپنے دل کو نورانی بنانے کے لیے بھی آپ یہ سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سورت کو روزانہ نماز فجر کے بعد پڑھنا گناہوں کی سیاہی کو دور کرتا ہے اور دل کو نورانی بناتا ہے۔ اولاد کی فرما برداری کے لیے جو لڑکا یا لڑکی نااہل ہوں اور اپنے والدین کی اطاعت نہ کرتے ہوں تو 3 مرتبہ بوضو ہو کر آپ لوگ یہ سورہ پڑھ کر ان پر دم کر دیں یا پانی پر دم کر کے انہیں پلائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے دل سے سرکشی ہٹ کر اطاعت و فرما برداری کی طرف وہ مائل ہو جائیں گے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی وظیفے میں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔